السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر 5 اپریل کی۔ اچھا جناب، آج کے سیشن پہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ جو آج کا سیشن ہے وہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا اس کو دیکھیں، یہ جو چارٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ریپ اپ کا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو کل میں نے اسکرپٹ کال نہیں دی آپ کو اور آپ کو منع کیا مارکیٹ میں نہیں جانا، وہ شاید درست فیصلہ تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب بہت سارے اچھے اسٹاک ایسے تھے جو پرفارم نہیں کر پائے اور یقیناً نیچے گئے۔ بڑا ہی ہیزیٹنٹ بیہیویئر اسٹیک ہولڈر کا دیکھا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کوشش کی کہ اپنے ممبرز اور فالوورز کو مارکیٹ سے دور رکھوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیوں دور رکھا۔ یہ جو ٹارگٹ 39,500 لیول کا میں آپ کو کافی 3-4-5 دن سے دے رہا تھا، وہ بالآخر اچیو ہو گیا، اور مارکیٹ وہاں سے ریکور تو ہوئی ہے 482 کا لو بنا کے۔ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 200 پوائنٹ اوپر مارکیٹ کلوز ہوئی، مگر میرے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والیوم کی کمی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو والیوم کی کمی ہوتی ہے وہ ریئل سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ بے شک اگر ہم دیکھیں تو 203 پوائنٹ مارکیٹ لاس میں ہی بند ہوئی ہے اگر اوور آل دیکھیں، مگر ایک پوائنٹ پہ مارکیٹ 400 پوائنٹ لاس پہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اوور آل سچویشن کوئی مارکیٹ کی اتنی اچھی نہیں رہی، اور اوور آل سیشن کو کنکلوڈ کریں تو پورا سیشن ہی ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے۔ اچھا جناب، چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل پہ، اور یہ جو ہے یہ اپڈیٹڈ ہے، اور میں یہ اس کے جو لیولز ہیں اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لیول تبدیل ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے ٹیکنیکلز میں جیسا جیسا ہم آگے بڑھتے ہیں تو چینلز میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے لیولز میں تھوڑا فرق آتا ہے۔ تو بہرحال وہ فرق دیکھنے میں آیا، تو لیول اپڈیٹڈ ہے، اس میں یلو لیول ہائی لائٹڈ ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، دیکھیے میرے ویوز میں تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا مارکیٹ جو ہے کمفرٹیبلی سلائڈ کر رہی ہے، اور آج کا سیشن کو دیکھ لیں تو والیوم کی کمی اور ڈپریسو سچویشن نظر آ رہی ہے۔ پھر اسٹیٹ بینک کی جو اناؤنسمنٹس ہیں وہ فردر ڈیمیجنگ ہیں مارکیٹ کے لیے بھی، سیکٹر کے لیے بھی، اور جو اس وقت ہماری بگڑتی ہوئی یا بیمار اکانومی ہے اس میں فائنانس منسٹری کی قطعی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی، اور وہ نظر بھی کیسے آئے، سب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ پھر ڈیلیڈ ان IMF پروگرام، ریفیوزل فرام فرینڈلی کنٹریز، مطلب کوئی ہمیں پیسے دینے پہ راضی نہیں ہے، IMF ڈیلے کر رہا ہے۔ تو تمام جو مارکیٹ کے اہم ٹریگرز ہیں وہ نیگیٹو ہیں، اور یہی سارے میجر کنسرنز ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آن ٹاپ آف اٹ دیکھیں تو جو ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، پولیٹیکل سچویشن اور اداروں کے بیچ میں تناؤ اور جھگڑا جو چل رہا ہے، وہ یقیناً مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو الگ رکھنے کے لیے کافی ہے، اور وہ یقیناً یہی میجر ریزن ہے کہ والیوم اتنے کم ہے 3-3.5 کروڑ کے۔ اور پھر آگے تو ابھی لاسٹ اشرہ آ رہا ہے جس میں والیوم کم ہوتے ہی ہیں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ہم میں سے جو اچھے مسلمان ہیں وہ اعتکاف میں بھی ہوتے ہیں، عمرہ پہ بھی جاتے ہیں، تو اوور آل مارکیٹ میں انٹرسٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے آخری اشرے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشر جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا آنے والے سیشن میں۔ ٹیکنیکلی اب میں جو بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی تو میں نے صرف آخری چند لائنوں میں بات کی ہے کہ 39,618 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے، تو جو آپ کو پہلے ٹارگٹ دیا گیا تھا 39,500 اور 200 لیول کا، تو مارکیٹ اس کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اگر اس لیول کو توڑ دے مارکیٹ، تو مارکیٹ میں ذرا بیئرز تھوڑے کریزی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ان حالات میں بھی شاید فورس سیل آف بھی نظر آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈکلائننگ والیوم ہے وہ ریئل سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ بھی نہیں کر رہے، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر والیوم اچھے نہ ہوں تو ہم زیادہ اچھا اندازہ نہیں لگا پاتے ٹریڈرز کا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ٹریلر ہے میرے خیال میں، اور
کہ ہمارے انویسٹرز ٹریڈرز کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے. تو کیئرفل رہنا بہت ضروری ہے. اگر مارکیٹ میں کوئی بہتری کی گنجائش دیکھی جائے تو اس کے لیے اس کو 40,048 کے اوپر رکنا پڑے گا. وہاں سے کچھ بہتری کی ہم امید کر سکتے ہیں, ورنہ 100 200 300 پوائنٹ اگر کوئی ہائپر موو لے بھی لے تو وہ مارکیٹ میں کوئی بہتری پیدا نہیں کر سکے گی. اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. کل ہمارا زوم سیشن تھا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سیشن ہوا. 3 گھنٹے کا وہ سیشن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا, چاہے وہ مرکنٹائل ایکسچینج کے ہوں یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ہوں, جس میں ہم نے سسٹینیبلٹی ٹریڈنگ میں اور لائف ٹریڈنگ کے حوالے سے ہم نے ان کو بتایا اور ان کے تمام ان سوالات کے جوابات دیے جو ہم نے جمع کیے تھے. پچھلے چند دنوں میں کچھ ممبرز نے ریکویسٹ کی کہ وہ کینڈل اسٹک انالیسس پہ کچھ تربیت چاہتے ہیں, ایجوکیشن ٹریننگ چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یقیناً تھوڑا سا وقت لگتا ہے کیونکہ میں کینڈل اسٹک پہ اسپیشل پروگرام کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو پتہ ہے میرا پروگرام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے میں آپ لوگوں کو انوالو کرتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا مٹیریل دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ سیشن شروع ہو آپ تھوڑا بہت اس کو دیکھ لیں, تاکہ پھر جب ہم لائیو ہوں تو اس وقت آپ کو تو کچھ چیزوں کا پتہ ہو, آپ کے سسٹم پہ وہ فائلز کھلی ہوئی ہوں. تو یقیناً میں یہ اب کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کل میں نے بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھا جو بہت ڈیسپریٹ ہیں اس کو سیکھنے کے لیے. اور یقیناً کینڈل اسٹک انالیسس جو ہے سینٹیمنٹل انالیسس سکھانے کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. جو کینڈل اسٹک انالیسس کو سمجھنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بآسانی, حالانکہ کینڈل اسٹک انالیسس جو ہوتی ہے وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹوٹل ٹیکنیکل انالیسس اس کینڈل اسٹک انالیسس, ایسا نہیں ہوتا. ٹوٹل کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. علم بہت وسیع ہے اور بہت سارے اینگل سے مارکیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے, مگر ہم کم سے کم شروع کہاں سے کر سکتے ہیں یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں. تو میرا اسی مقصد کے لیے میں یہ شروع کرنے جا رہا ہوں. اور کینڈل اسٹک انالیسس آپ لوگ خاص طور پہ جو میرے ممبرز, فالوورز, ویورز ہیں, اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں اس پروگرام میں تو میں رمضان میں ہی اس پر وہ کروں گا. اور اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو گروپ بناؤں گا اور انیشیلی ایک میں آپ کو تھوڑا سا ریڈنگ مٹیریل دوں گا, کچھ تصاویر دوں گا جس کو آپ کو 1-2 دن دوں گا تاکہ آپ ان کو دیکھ کے تیاری کر لیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا وہ لائیو سیشن ہو اور اس لائیو سیشن میں پھر آپ کے سوالات بھی ہو سکیں گے, کیونکہ جب آپ کے سامنے یہ معاملات ہوں گے وہ تمام چیزیں تو آپ سوال بھی کر سکیں گے. انٹریکٹیو سولوشن ہوگا اور میری کوشش ہوگی کہ اس شارٹ کورس کو 2 دن میں 2 سیشنز میں کمپلیٹ کیا جائے. جو بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ شعیب صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں 0345619043. اگر مجھے انف لوگوں کی انٹرسٹ نظر آتا ہے تو پھر میں یہ پروگرام انشاءاللہ رمضان میں ہی کروں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ویکنڈ پہ پلان کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو اپنے دوست اور احباب میں ضرور شیئر کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.